ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة بعد الفريضة بعد المفروضة صلاة في جوف الليل رواہ احمد۔ حضور جو اپنی امت کو ترغیب اور تشویق دلا رہے تھے کہ اگر تم سے ہو سکے تو رات کے کچھ اوقات میں کم از کم 2 رکعت پڑھ لو، اگر ہو سکے تو ٹھیک ہے۔ تو وہ تیسری فصل چل رہی ہے تحرید قیام کی۔ یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے نقل کی ہے، روایت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے اچھی نماز، افضل الصلاۃ، سب سے اچھی نماز فرض نمازوں کے بعد وہ نماز ہے جو رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے، یعنی تہجد کی نماز سب سے اچھی۔ یہ فرض نمازیں جو ہو رہی ہیں یہ تو بہت درجہ رکھتی ہیں، فجر کی ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء، یہ تو فرض ہے، ان کا مقام تو بہت اوپر ہے۔ لیکن ان کے بعد اگر کوئی نماز بہت زیادہ فضیلت تو تہجد کی نماز ہے۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ آج بھی حرمین طیبین میں تہجد کی بھی اذان ہوتی ہے، فرض نمازوں کے بعد انہی کا درجہ ہے۔ اور انہی سے دوسری حدیث سنیے، انہی سے دوسری حدیث مروی ہے، یعنی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور کی بارگاہ بے کس فنا میں حاضر ہوا، آتے رہتے تھے لوگ، آیا ہوا، فقال ان فلانا یصلی باللیل، فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے، حضور سے آ کے بتا رہا تھا، یہاں فلاں آیا ہے، اس نے نام دیا تھا۔ میں بتا چکا ہوں کہ صحابہ دوسروں کا عیب بہت چھپاتے تھے، بہت چھپاتے تھے، جسے اللہ نے چھپا لیا اب آپ کاہے کو ظاہر کرنا؟ آپ کس کو معصوم کہو گے؟ اگر کہا جائے کہ آپ آدمی کوئی ایسا آدمی بتائے جو گناہ نہ کرتا ہو تو کیا انگلی اٹھا سکو؟ کسی کی طرف نہیں اٹھا سکو، کسی کی طرف نہیں اٹھا سکو۔ ہاں وہ انبیاء ہیں جو معصوم بنائے گئے، وہ فرشتے ہیں جو معصوم ہیں، باقی سب کو نگاہ ہے، گناہ تو ہے۔ تو کہا حضور یہ رات کو نماز پڑھتا ہے ایک آدمی، فلاں نام نہیں لیا، لیکن جب صبح ہوتی ہے تب اس کا ذکر کر رہا ہے، فیضا اصبح سرقہ، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے، رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور صبح ہوتا ہے تو بھی چوری کرتا ہے۔ یہاں سے یہ تو پتہ چلا کہ کسی کی نماز دیکھ کر کے آپ نہ سمجھنا کہ فرشتہ ہو گیا، بات کبھی بھی یہ غلطی مت کرنا بابا، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ فرشتہ ہو گیا، یہ معصوم ہو گیا۔ اور رات کو تو یہ تہجد کی نماز اور صبح چوری کرتا ہے، یہ کتنی بڑی کمزوری ہے۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں سن لیجیے، فقال انه فإنه تنهاه ما تقول، فرمایا تو جو کہہ رہا ہے یہ رات کو تو نماز پڑھ صبح چوری کرتا ہے، یہ نماز اس کو چوری سے ایک دن روک دے گی، اس لیے کہ جب نماز کی نورانیت دھیرے دھیرے اثر کرتی ہے تو ہر برائی چھوٹ جاتی ہے، لیکن نماز ہونی چاہیے۔ تو اگر یہ تہجد کی بھی پڑھتا ہے تو یہ نماز ایک دن اس کو جو ہے برائی سے روک دے گی، چوری سے بھی روک دے گی، اس کو کوئی سزا نہیں دی حضور۔ کلام پاک میں بھی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے، ناپسندیدہ کام۔ اگر نماز ہوئی تو نماز اگر ٹھیک سے ہو گئی تو کوئی بھی برائی اس کے اندر ایک دن اس کو روک دے گی، یہ نماز کو تو روکتی ہے، لیکن نماز ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز ہوتی نہیں ہے، روزہ رکھتے ہیں لیکن روزہ ہوتا نہیں ہے، حج کرتے ہیں لیکن حج ہوتا نہیں ہے، ارے حادی ہے جہاد کرتے ہو جہاد نہیں ہوتا۔ ابھی کیا بات کروں آپ سے، اللہ ہی کرتے ہوئے بس، جب تک نیت خالص نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا۔ بس ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاد کر رہا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، مال وصول کرنا، مال غنیمت لینا، یا ملک فتح کرنا۔ بس اگر یہ سب کچھ ہے، یہ جہاد اس لیے نہیں ہے کہ ملک کی فتوحات حاصل ہوں یا مال غنیمت ملے، اس لیے اللہ خوش ہو جائے، اس کا دین جو ہے وہ عام ہو جائے، بس اس کی دین کی سربلندی کے لیے، اور ہم کو شہادت مل جائے۔ اسی لیے کہا گیا شہادت ہے مقصود مطلوب و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مال غنیمت کے لیے جہاد نہیں، بہت سے لوگ سے مال حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتے ہیں، یا پھر ملکی فتوحات کے لیے لڑائی کرتے ہیں، یہ سب کچھ۔
اب آج دنیا میں جو چل رہا ہے تو یہ صرف ملکی فتوحات کے لیے زیادہ تر، امریکہ ملکی فتوحات کے لیے زبردستی سب سے بھیڑا ہوا ہے، لیکن یہ پروکسی وار لڑ رہا ہے۔ یوکرین میں بھی دیکھیں گے تو ڈائریکٹ امریکہ انوالو نہیں ہے، دیکھنے میں یوکرین ہے لیکن پیچھے امریکہ ہے، مغرب ہے پورا، پورا جو ہے پورا مغرب ہے، دیکھنے میں یوکرین، تو بندوق صرف یوکرین کے کاندھے پر ہے، لڑائی کون؟ مغرب لڑ رہا ہے۔ اسی طرح آپ جو فلسطین میں دیکھیں، سامنے یہودی ہے، نیتنیاہو ہے، پیچھے امریکہ ہے، تو خوب برا بھلا نیتنیاہو ایسا ہے اور نیتنیاہو ویسا ہے۔ ارے تمہیں کیا نیتنیاہو کا تو صرف کاندھا حصہ تو بیوقوفی میں ہو گیا، اسرائیل کا ستیہ ناش کرا ڈالا اس نے نیتنیاہو نے، میدان جنگ بنا دیا، کبھی اتنی مار کھائی نہیں جتنے کھا رہا ہے۔ ایک طرف کی داستان سنائی جا رہی ہے کہ غزہ کھنڈر ہو گیا، صحیح ہے، صحیح ہے، ایک طرف کی بات، اور اسرائیل کیا کتنا آباد ہو گیا، وہ خود بھی کھنڈر ہو گیا ہے، جو زمین میدان جنگ بنے گی کھنڈر ہو جائے گی، اب اس کو کوئی نہیں کہتا، اس لیے کہ میڈیا سب ان کے ہاتھ میں، ڈفلی ان کے ہاتھ میں ہے، راگ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ الاپتے رہتے ہیں بہت طرفہ۔ جس وقت یہ سوشل میڈیا والے کہتے ہیں یہ خبریں ہم نے بڑے بڑے اخبارات سے چن کر کے لیے، واہ واہ واہ، یعنی ہمارا نمائندہ کوئی نہیں تھا وہاں، ہم نے خبر جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ خبر وہ ہے جو سچی بھی ہوتی ہے اور جھوٹی بھی ہوتی ہے، جو صدق اور کس دونوں کا احتمال رکھتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں، وہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہوتی ہے، بالکل ہی ہے۔ آج کل زیادہ تر سب خبریں سب جھوٹی ہیں، کہیں کہیں وہاں سچ آ جاتا ہے، وہ دھیرے سے کہہ دیتے ہیں، اور پیپر میں بھی بڑی بڑی شاد سرخیوں میں جھوٹ لکھا جاتا ہے، سچائی کسی کونے میں کسی کنارے چھوٹے چھوٹے حروف سے تھوڑا سا لکھی جاتی ہے۔ یہ دنیا ایسی ہے کہ سچائی کو چھپایا جاتا ہے، جھوٹ کو فروغ دیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ اسی پہ نعرہ لگاتے رہتے ہیں، وہ نعرہ لگانے والا، اب انہوں نے اس نعرے کے تو آپ کو سیکھا ہی نہیں، کیا کریں گے بیچارے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جہاد جیسی چیز بھی اگر نیت صحیح نہیں تو اللہ کے نزدیک کچھ نہیں، جان دینا بھی کچھ نہیں ہے، بات سن، حج بھی کچھ نہیں ہے اگر نیت صحیح نہیں ہے تو کچھ نہیں، روزہ بھی کچھ نہیں اگر نیت صحیح نہیں ہے، نماز بھی کچھ نہیں ہے اگر نیت صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے جب یہ حدیث کی کتاب جو ہم کھول کے بیٹھے ہیں اس وقت اور درسگاہوں میں کھلتی رہتی، سب سے پہلے نیت والی حدیث آئی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، جتنا بھی عمل ہے سب کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت سلامت ہے تو سب کچھ سلامت، اور نیت خراب ہے تو نہ روزہ نہ نماز نہ زکوٰۃ نہ حج، ہادیہ ہے جہاد بھی کچھ نہیں۔ کچھ لوگوں کو جہاد کا نام ہی سن کر کے بخار آ جاتا ہے، جہاد کرنا تو صرف نام سن لیتے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں، نیت صحیح ہونی، اللہ نیت صحیح کر دے، سب کو نیت کی سلامتی دے۔ تو حضور نے اسی لیے فرمایا کہ اگر تہجد کی نماز یہ پڑھ رہا ہے، اب حضور تو سمجھتے ہیں یہ فضور ہیں کہ اپنے آگے بھی دیکھتے ہیں اور پیچھے بھی دیکھتے ہیں، دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے کہ پیچھے بھی دیکھا، کوئی دیکھتا پیچھے نو، لیکن حضور دیکھتے ہیں، جتنا آگے دیکھتے ہیں پیچھے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے والوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ آج تک کسی نے اپنا دل دیکھا؟ کسی نے نہیں۔ حضور تمہارا دل بھی دیکھتے ہیں، تمہارے دل میں کیا ہے، صرف دل ہی نہیں دیکھتے، دل میں کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ قدرت دکھاتی ہے ان کو۔ لا یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم، میرے اوپر تمہارا نہ رکوع پوشیدہ ہے نہ تمہارے دل کی عاجزی پوشیدہ ہے، سب کھلا ہے، یہ نبی کی شان ہے۔ نبی صرف انہی دو آنکھوں سے نہیں دیکھتے جو اسے عام آدمی دیکھتے ہیں، اور نگاہ نبوت سے دیکھتے ہیں، تو سمجھ گئے کہ یہ ٹھیک نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی لیے کہا تم جو بات کہہ رہے ہو کہ رات کو تہجد پڑھتا ہے صبح چوری کرتا ہے، سمجھ گئے، ان قریب اس کو یہ تہجد والی نماز اس کو روک دے گی، رکے ہے، نماز جب اثر کرتی برائی رہے گی نہیں، ستھرا ہو جائے گا، آج بات سمجھ، اچھی بات ہے۔ اور سن لیجیے صاحب، فرمایا قریب اس کو یہ نماز روک دے گی برائی سے، وہ سمجھا تھا اس کو سزا ملے گی جو چوری ہونے کی بات، اس نے اس کو بری کر دیا، فرمایا قریب اس کو اس کی نماز جو ہے وہ روک دے گی گناہ سے۔ ایک حدیث اور سن لیجیے، وعن ابی سعید وہ ابی ہریرہ قالا، اب دو نے روایت کی، ابو سعید نے ابو ہریرہ دونوں مل کے روایت کر رہے ہیں ایک حدیث کو، اس لیے قالا الف کے ساتھ آیا، صرف قال نہیں ہے، قالا لام الف ہے، یہ پڑھا جائے گا الف نہیں ادا ہی نہیں ہوگا، اور جب تک عربی کے معنی نہیں سمجھے گا کبھی قاری صاحب نہیں ہو سکے گا، آواز نکال سکے گا قاری نہیں ہو سکے گا، معنی نہیں سمجھتا تو کیا کرے گا، کیونکہ سیغے کی حیت اسے معلوم نہیں ہے کہ سیغہ ہے کیا، کچھ معلوم نہیں اس کو، واحد ہے کہ تسنیہ ہے کہ جمع ہے کہ جمع الجمع ہے، کیا ہے کچھ نہیں معلوم سے۔ تو دونوں نے مل کے روایت کیا، ابو سعید اور ابو ہریرہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اذا ایقظ الرجل اہلہ من اللیل فصلیا، جب آدمی نے اپنی اہل کو یعنی اپنے گھر والوں کو تہجد کے لیے اٹھایا، یعنی خود بھی تہجد کے لیے اٹھا اور اپنے اہل کو بھی اٹھایا، اگر کوئی نہ ہو تو بیوی کو اٹھایا اس نے، بیوی اہل ہے، وہ اہل بیت ہے، اس گھر کی اہل ہے، مین وہی ہے، وہ اہل بیت ہے، تو کوئی خود اٹھا تہجد کی نماز کے لیے، وہ کم از کم اپنی بیوی کو اٹھایا کہ تو بھی پڑھ لے۔ اب حضور فرما رہے ہیں
فصلیہ، تو دونوں نے تہجد پڑھی، مرد نے بھی پڑھی اور عورت نے بھی پڑھ لیا. فصلیہ یہ بھی تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں نے پڑھ لی. وہ صلی رکعتین، زیادہ نہیں پڑھا، دو رکعت پڑھ لی، 2 رکعت پڑھ لی دوسرے، صرف 2 رکعت. فصلی رکعتین، 2 رکعت پڑھی. دونوں نے 2 رکعت پڑھ لیا، جمعیہ بتا لکھا ہے. اب کیا ہوا؟ صرف 2 ہی رکعت پڑھی. حضور کیا فرما رہے ہیں اب سنیے. کتبہ فی الذاکرین والذاکرات، اللہ کے ہاں ان دونوں کا نام لکھ دیا گیا، ذاکرین میں اور ذاکرات. ذاکرات میں عورت کا نام لکھا گیا اور ذاکرین میں مرد کا نام لکھا گیا. ذاکرین اللہ کو یاد کرنے والے، ذکر کرنے والے، ذکر کرنا یاد کرنا. صرف 2 رکعت پڑھی لیکن نام ذاکرین میں آ گیا کہ یہ ہم کو یاد کرنے والے ہیں. سب مزے لے رہے ہیں نیند کے، یہ ہم سے بات کرنے میں مزہ لے رہے ہیں، ہم سے مناجات کر رہے ہیں، ہم سے دعا کر رہے ہیں. ذاکرین میں نام آ گیا پرسوں. یہ ہے کا لکھا جاتا ہے اس کو ذاکرین اور ذاکرات میں. اس کو ابو داؤد نے ابن ماجہ نے روایت کیا. الحمدللہ رب العالمین. یہ 2 حدیثیں ہو گئی ہیں. اب اس سلسلے کی 2 حدیثیں اور رہ گئی ہیں، اللہ کو منظور ہے تو انشاءاللہ کل آپ سن لیں گے اس کو، اور کل ہی یہ باب ختم بھی ہو جائے گا. سمجھ. اس کے بعد قصد فی العمل پر گفتگو ہے کہ امت کو درمیانی راہ اختیار کرنی ہے، اس لیے کہ یہ امت وسط ہے، درمیانی امت ہے، لہٰذا راستہ بھی اس کو درمیانی لینا چاہیے، نہ بہت گرم نہ بہت نرم، درمیانی راستہ. اس میں جو حدیثیں آئیں گی، اس میں جو گفتگو آئے گی انشاءاللہ، اس میں بہت ساری راہیں کھلیں گی. قصد فی العمل، قصد درمیانی راہ کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، دھیرے دھیرے اللہ کو جو منظور ہے سن لیں گے آپ. سمجھ لیں. آج اسی پہ اکتفا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.